अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्ब हाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम, मेरे साथ नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आप सुबह से दुनिया टीवी की स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि आज हमारे दुनिया चैनल की माशाल्लाह 5वीं सालगिरह है। हम सबको और आप लोगों को और टेलीविजन के तमाम अमले को, तमाम प्रोग्रामों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज दुनिया चैनल जो है ये 5 साल का हो गया है। और आप जो नायरीन हैं, हमारे प्यारे व्यूअर्स, आपने ये भी देखा कि इस मुख्तसर से अरसे में पाकिस्तानियत से भरपूर इस चैनल ने पाकिस्तान की मोहब्बत को और पाकिस्तान की सलामती को और खुशियों को मद्देनजर रखते हुए किस किस्म के इंफॉर्मेटिव और इंटरटेनमेंट से भरपूर प्रोग्राम आपको पेश किए हैं। मैं दुनिया चैनल को सैल्यूट करता हूँ। नाज़रीन, आजकल के नौजवानों की गैर इखलाकी और गैर संजीदा दिलचस्पियां जो हैं वो किस सतह पर पहुंच गई हुई हैं और उससे हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो कितना डैमेज हो रहा है, उस हवाले से एक लतीफा पेश कर रहा हूँ। एक इम्तिहान हो रहा था उर्दू का और उसमें आ गया जनाब अल्फाज का फिक्रों में इस्तेमाल। उन अल्फाज में एक लफ्ज था ताबेदार। अच्छा। लफ्ज जब पर्चे चेक किए गए तो एक मंचले ने ताबेदार को फिक्रे में यूं इस्तेमाल किया हुआ था, जब भी कोट के जे पावे एक बार गुजरा सारी जिंदगी रवांगी ताबेदार गुजरा। इसकी एक्सटेंशन बनाओ फिर मालूम है तुम। यार तुम्हें एक्सटेंशन की पड़ी हुई है, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है स्टूडेंट पे। हद हो गई है तुम्हारे वाली। देखो तो सही इस बच्चे को, खुद तो चलो तुम खराब हुए तुमने पेपर में वो लिख के भेज दिया, पेपर चेक करने वाले बंदे को बेचारे को आखिरी उम्र रिटायरमेंट के नजदीक खराब करने लगे। चलें जी, आज की पहली खबर सुन लें। भारतीय इंतखाबात में नजूमियों की चांदी। मध्य प्रदेश के रियासती वजीर इलेक्शन जीतने के लिए सर्दी में दरिया के ठंडे पानी में नहाते हैं। शाबाश, देखो ये रहा भारत के लीडर है, इलेक्शन जीतने के लिए नजूमियों के कहने पे इतनी ठंड में दरिया में टुबियां लगा रहे। हाय हाय हाय, एक तो तोहम परस्ती होती है ना, ये तो मुझे थोम परस्ती लगती है। बंदा गिला हो गया, थोम हो गया, उधर बैठा रहे। बल इलेक्शन जीतना है या अपने आप को नमूनिया कराना है। बीच में से अगर कोई बंदा डबल सीट पे खड़ा होगा तो उसे तो डबल नमूनिया होगा बेचारे। एक सीट के लिए एक दरिया में बेचारा पुठा लटका रहे, दूसरी सीट के लिए जाके कहीं और नहर में बेचारा गोते खाता रहे। बाद में पता चले भाई जी इलेक्शन तो जीत गए हुए हैं, आजकल ICCU वार्ड में होते हैं। अल्लाह सबको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। 2 हफ्ते बाद पता चले कि भाई साहब आकड़ गए हुए। और जिस बैनर पे लिखा हुआ था ना झुकने वाला ना बकने वाला, वही ऊपर डाला हुआ है। ना बकने वाला नहीं, ना बिकने वाला। बिकने वाला को छोड़ो, आकड़ जो गया तो उसने बकना भी नहीं बेचारे ने। तो मेरे साथ हुई क्या है। अमरीकी जोड़े ने शादी की 81वीं सालगिरह मनाकर दुनिया के सबसे तवील शादीशुदा जोड़े का एजाज हासिल कर लिया है। यानी 80 और 1 81वीं सालगिरह 81 शादी की। यस, 81 साल माही बाबा कट्ठे रहे। हाय 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 हाय। मेरा ख्याल है बड़ी खुश इखलाक और तहम्मुल मयाज जोड़ी है ये। यार वैसे इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली क्या बात है? तुम्हारी शादी को कितना अरसा हो गया? 81 साल तो इनको भी हो गए होंगे। बहुत अच्छे, शाबाश। ज़बान कल को नकारा है, खुदा समझो। अकल करो क्या कर रही हो। 81 साल शादी को, इसको पुठा कर लो, एक इधर कर लो और 8 इधर कर लो। 18 साल हुए हैं बामुश्किल दिन रात डाल के। लेकिन बहरहाल जो 18 साल में तुम पे बीती है, तुम्हारे 18 साल उसके 81 पे भारी हैं यार। बहुत अच्छे, मैं रेड़े के नीचे आ गया हूँ। 18 साल में मेरे साथ क्या बीती है भाई। या मुझे सवेरे रोज टिकट पे लगा के बच्चे कोड़े मारते। हद हो गई है तुम्हारे वाली। खुशहाल कराना है मेरा, यूं तो होती रहती है। हाँ, वो जिंदगी का हिस्सा है। ये माई बाबा भी यार लड़ते लुड़ते तो होंगे ही, और अगर नहीं लड़ते और फिर भी 81 साल इन्होंने निकाले हैं तो फिर लाजमन ये सालगिरह की सालगिरह ही मिलते हो। सालगिरह वाले दिन इकट्ठे होते होंगे, उधर ही लड़ाई शुरू हो जाती होगी, एक दूसरे को केक खिलाते ही। जोसेफ, मैंने तुम्हें कहा था कि अगली सालगिरह पे चॉकलेट वाला केक लेके आना। हो तुम बदीद और नलायक।
वो आगे से कह देता होगा कि तुम्हारी अम्मी को चॉकलेट वाला पसंद है ना, माँ को कहो घर बैठ के केक खा लिया कर। ओ मेरी माँ तक पहुंचे, चुको अम्मी बोरी बिस्तरा चले अपने काम। इतनी देर उधर निकालते होंगे। तौबा। सिंगापुर के साइंसदानों ने एक ऐसा आला इजाद कर लिया है जिसके जरिए आप कंप्यूटर स्क्रीन और टीवी पर नजर आने वाले खानों का जायका महसूस कर सकेंगे। मेरा ख्याल है गुजरावाला की तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी आला लग जाएगा। यार तुम गुजरावाला के पीछे पड़े होते हो, हाथ दोगे या तुम्हारे तुम तो उकाड़े के पीछे नहीं पड़े रहते अब ना। एजुकेशन रेट तुम्हें पता है गुजरावाला में क्या है? तो मैंने एजुकेशन रेट की बात की है। हमारा तो लीडर खुरम दस्तगीर खानी इंजीनियर बाहर से अमेरिका से पढ़ के इंग्लिश में सारी इंजीनियरिंग करके आया। खुरम साहब की इंजीनियरिंग अपनी जगह, लेकिन उनकी खुराक भी तो बताओ ना। खुराक आजकल सैंडविच या बर्गर टाइप। कितने? यही को 2-3 दर्जन। मेरा मतलब है कि 2-3 तो मैं खुद खा लेता हूँ। 2-3 दर्जन खाने के बाद वो कहते हैं कि नमक मिर्च ठीक है, ले आओ। यार जाने दो खुदा के वास्ते, अब बस करो, आदमी अब इंग्लिश क्या कर रहे हो तुम? तौबा। इस तरह की बात ना किया करो। अब तो गुजराले के पहलवान अंग्रेजी बोलनी शुरू हो गए, मान से अच्छा। हंसी निकलती है किसी पर। ये सारे अंग्रेजी बोलते हैं और 2 लफ्ज ही बोलते हैं, ब्रिंग मोर, ब्रिंग मोर। वाह जी वाह, फजूल बात ना करो। 2 लफ्ज नहीं बोलते, 3 बोलते हैं। क्या? आल पुट हेयर, आल पुट हेयर ते खलोजे जाके देर और वेग सारा खाना जांदा वेयर। जेड़ा बहुता खांदा है वही बनता है गुजराले दा मेयर। लो अगली खबर पढ़ो, तुम भी उसके साथ मिल जाती हो। जी जी मैं पढ़ देती हूँ। बेहतरीन स्मार्ट लोग हो गए हुए अब गुजरावाले वाले, पढ़े लिखे लोग। जाकर देखो ये पोली कैसा 2 तारी बन गया हुआ। खबे हाथ के पुल के नीचे टिके लग रहे हैं, सजे हाथ के पुल के नीचे रोटियां लग रही हैं। ट्रैफिक इसलिए ब्लॉक हो जाती है कि लोग ऊपर से गुजरते हुए खानों के नीचे से खुशबू का मजा लेते हैं खड़े होकर। ओहो। मेरी बात सुनो, ये मैंने आज आखिरी दफा जसारत की है गुजरावाला की खुराक की गुफ्तगू करके। फिर ये कमिटमेंट उकाड़े के साथ भी करो। ठीक है चलो, आइंदा मैं कभी ज़हन में भी नहीं सोचूंगा कि काढ़े वाले संगाड़े को चीनी लगा के खाते। चीनी क्यों लगाते हैं? बस कहते हैं कि अलग टेस्ट आता है। नहीं, ये कहते हैं देखो तो, कहते हैं इसकी तासीर बदल जाती है। लो आप लोगों को क्या पता है खुराक क्या होती है? बैठ के आपस में बहस कर रहे होते हैं आगे चावल रख के। यार देखो, एक का नाम पुलाव है, एक का नाम बिरयानी है, शक्ल तो दोनों की एक है। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, ये जो डॉलर और हमारे रुपये की लड़ाई है, इसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई। अपने एक भाई हैं बड़े प्यारे। डॉलर और रुपए की लड़ाई कहाँ से आ गई? चींटी और हाथी की लड़ाई है। यार हद हो गई है, रुपया ज्यादा बड़ा होता है, डॉलर छोटा होता है। मैंने देखा हुआ है, इतना भी नहीं मैं पागल, इंडिया को तो डॉलर होता है। इसीलिए पूरी दुनिया को उंगली पे नचाया हुआ। एग्जैक्टली। नहीं मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। मेरे एक भाई हैं, वो होते हैं अमेरिका में, उन्होंने इधर लिया प्लाट और मैंने उनके प्लाट का पता किया तो मुझे पता चला जी ये 20 लाख का लिया था, अब 40 लाख का हो गया। मैंने उससे कहा शाकब से, यार तेरा प्लाट तो 40 लाख का हो गया, तो आगे से हंसना शुरू हो गया। कहते हैं भाईजान वो तो अम्मा के लिए लिया था यूर, वैसे तो प्लाट जो है वो जब मैंने उस वक्त लिया था उस वक्त 60 रुपए का डॉलर था, अब 110 को पहुंचने वाला है। मेरी तरफ से डबल हो जाए मुझे तो उतने ही पैसे मिलने। ऐसा ही है। ये क्या चक्कर है भाई? कोई चक्कर वक्कर नहीं है, मामला बिल्कुल सीधा है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो डॉलर के गिर्द घूमती है, और जब आपका रुपए की वैल्यू कम होती है तो मतलब एक आदमी की जेब में अगर 100 रुपए है और जैसे ही रुपए की कीमत कम हो जाती है, रुपया डी वैल्यू हो जाता है, उसकी जेब में वो जो पड़ा 100 रुपए है वो 90 रुपए रह जाते हैं, 10 रुपए निकल जाते हैं उसकी जेब से। एक अंदाजे के मुताबिक जब डॉलर की कीमत में 1 रुपए का इजाफा होता है, 1 रुपए का इजाफा होता है, तो वतन अजीज पर जो गैर मुल्की कर्जे हैं उनकी जो उसका हजम जो है उसमें 60 अरब रुपए का इजाफा हो जाता है। यानी अगर डॉलर की कीमत में 1 रुपए का इजाफा होता है तो हमारे ऊपर जो वाजिबुल अदा गैर मुल्की कर्जे हैं वो 1 रुपए की वजह से बैठे बैठे 60 अरब रुपए बढ़ जाते हैं।
نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر سیدھا سیدھا صاحب ہے جو ڈالر کی قیمت بڑھا دیتے ہیں یہ لوگ. یہ تو ہمارے ملک کے پکے دشمن ہیں نا, جان بوجھ کے روئی ہمارا قرضہ بڑھاتے جا رہے ہیں. ایک اندازے کے مطابق جو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگلے اب 109 روپے کا ڈالر ہو چکا ہے نا, کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 6 ماہ تک 115 روپے کا ڈالر ہو جائے گا, اور اس سے اس ملک میں جو انفلیشن یا مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوگا وہ 25% سے بھی زیادہ ہوگا. کیا ویسے ابھی اور ہونا ہے؟ آگے دیکھتے جاؤ ہوتا کیا ہے. جولائی سے لے کر اب تک صرف ڈالر ریٹ بڑھنے سے جو غیر ملکی قرضے ہیں ان کے حجم میں 780 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. یعنی ہم نے لیا کچھ بھی نہیں, بیٹھے بیٹھے اتنا اضافہ ہو گیا. بہت یار میں ادھر شو میں اچھی اچھی باتیں سننے آتا ہوں یا ٹینشن لینے کے لیے آتا ہوں؟ اچھی باتیں سننے کے لیے اچھی صورتحال پیدا کرنی چاہیے, اور اچھی صورتحال پیدا کرنے کے لیے اچھے اقدامات کرنے چاہیے. کیا اچھے اقدامات کروں؟ جو ڈالر چڑھ رہا ہے اس کے ساتھ لٹک جاؤں, اسے نیچے لانے چاہیے. میں تمہیں ایک بات بتاؤں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان کی اکانومی کا برا حال ہے وہ اس کی وجہ سے ڈالر اتنا اوپر چلا گیا. بہرحال ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ملک کی اکانومی کا کوئی حال نہیں ہے, لیکن ایک بہت بڑی وجہ جس پر بہت کم لوگ بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس ملک سے جو ڈالر سمگل ہو کے باہر جا رہا ہے نا, اگر اس کا بر وقت تو اب خیر بہت تاخیر ہوتی جا رہی ہے, لیکن اگر ابھی بھی اس کا سدباب نہ کیا گیا تو پھر ملکی اکانومی کا اللہ ہی وارث ہے. یعنی ڈالر بھی سمگل ہوتا ہے؟ باقاعدہ ایک مافیا ہے جو اس ملک سے وطن عزیز سے ڈالر باہر لے جانے کے لیے یعنی سرگرم عمل ہے, اور ان کے ڈانڈے وہاں پہ ملے ہوئے ہیں کہ اگر تھوڑی سی آپ اسٹڈی کرو تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان خود یہ اعتراف کر رہا ہے کہ پاکستان کے 3 بڑے ایئرپورٹس لاہور, کراچی اور اسلام آباد, ان 3 ایئرپورٹ سے یومیہ بنیادوں پہ 2.5 کروڑ ڈالر وطن عزیز سے باہر جا رہا ہے. سمگل ہو گیا 2.5 کروڑ, اور اس طرح سالانہ پتہ کتنا بنتا ہے؟ 9 ارب ڈالر. اے لفڑ, مجھ سے 2.5 کروڑ نہیں تھا برداشت ہو رہا, اس نے آگے سے 9 ارب سنا دیا. میری بات سنو, یہ تو میں صرف 3 بڑے ایئرپورٹس کی کہانی سنا رہا ہوں, اور جو سمگل اس روٹ سے ہوتا ہے. ادروائز دبئی سمگل ہوتا ہے راستہ افغانستان, ڈالر وہ بھی ایک بہت بڑا اس کی شرح بنتی ہے. لیکن پرابلم کیا ہے, میرا خیال ہے کہ ہم اس سمگلنگ کو روکنا ہی نہیں چاہتے, ورنہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ ڈالرز کی سمگلنگ کو روک لیں. لیکن جس طرح باقی دیگر معاملات میں ہم سمگلنگ روکنے میں مکمل طور پر بے بس ہیں, ناکام ہیں, بے بسی کی تصویر بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اسی طرح ڈالر کا معاملہ ہے. ورنہ یار اتنی کون سی بڑی بات ہے جہاں پر ہم ایئرپورٹس پہ, اب ظاہر ہے یہ جو 2-3 محکمے ہیں جو سامان کی چیکنگ کئی گھنٹے لگا دیتے ہیں, اگر وہ یہ چاہیں کہ ہم نے ڈالر کی سمگلنگ روکنی ہے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں. یار سکینر لگا لیے جائیں, جو اسلحہ پکڑتے ہیں یا دیگر چیزیں پکڑنے کے لیے سکینر لگائے ہوئے ہیں, اسی طرح کرنسی کو پکڑنے کے لیے, اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے سکینر نہیں لگائے جا سکتے. یہ ڈالر میں, یورو میں یا جتنی بھی غیر ملکی کرنسیز ہیں ان میں میگنیٹک انک استعمال ہوتی ہے, اس کو ڈیٹیکٹ آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے, اور دنیا میں کئی ملکوں کے پاس ڈیٹیکٹر ہیں. اور ایک اور بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی سخت قانون بھی نہیں ہے. غیر ملکی کرنسی سمگل کرنا کوئی بہت بڑا جرم بھی تصور نہیں کیا جاتا. اگر پکڑی جاتی ہے, بھاری رقوم پکڑی گئی ہیں کئی دفعہ, لیکن معمولی سا جرمانہ بھی نہیں کیا جاتا. اگر بہت کیا بھی جاتا ہے تو انتہائی معمولی قسم کا جرمانہ ہے. بھئی سیدھی بات ہے, آپ قانون سازی کریں اور تمام رقم جو ہے ایک خاص حد سے زیادہ جو ہے وہ ضبط کریں آپ, بلکہ بھاری جرمانے عائد کریں. یار یہ جو راحت فتح علی کو پکڑ لیا تھا انڈیا میں, نوٹوں کے وہ گلوکار ہے, اس کو تگڑی کا ناچ نچا دیا تھا. حالانکہ اس کو ناچنا نہیں آتا, گانا آتا ہے, مگر انہوں نے نہیں چھوڑا. اس کے بعد وہ ادھر جا نہیں سکا. سر لیکن ڈالرز کو اس طرح سمگل کرنے کی ضرورت کیا اور وجہ کیا ہے؟ بھئی موٹی سی وجہ ہے, بلیک منی کو وائٹ کیا جاتا ہے. یہ موٹی تو نہ ہوئی, یہ تو کالی وجہ ہوئی. کالی وجہ جتنی بھی غیر قانونی طریقے سے کمائی گئی یہاں سے دولت ہے, وہ اس طرح بیرون ملک بھیجی جاتی ہے, وہاں پہ غیر ملکی اکاؤنٹس میں رکھی جاتی ہے, اور پھر اس کو ریمیٹنس کا نام دے کر واپس پاکستان میں لایا جاتا ہے, جس پہ ہم بہت بغلے میں جاتے ہیں کہ جناب 13 ارب ڈالر کے ریمیٹنس آئے ہیں. اب 13 ارب ڈالر کے جو ریمیٹنسز آتے ہیں پاکستان میں, ان میں کتنا حصہ جو وہی ہے اسی رقم کا ہے جو یہاں سے سمگل ہو کے باہر جاتی ہے. ٹیکس بچاتے ہیں, سیدھی بات ہے.
اور یہ آپس میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں انکم ٹیکس والے پھنس جائے گا ڈالر نو باہر دا گیڑا لوا دے رقم نو گیڑا لوا دے باہر دا یہ گیڑا کہتے ہیں یہ گیڑے کوئی گفتگو ہو رہی ہے کئی بین الاقوامی اداروں کی جو مصدقہ اور مستند رپورٹس ہیں نا ان کے مطابق پاکستان کے صرف 40 لوگوں کا 200 ارب ڈالر سے زیادہ کا سرمایہ ان غیر ملکی بینکوں میں پڑا ہوا ہے اور وہ 40 بندے ادھر ہم میں ہی ٹور پھر رہے ہیں یا میرے پاس ہیں یا تمہارے پاس ہیں یار وہ بندے ہی بتا چھوڑو بندہ ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آتا ہے ہمیں یہ نہ کپلیکھے میں مارے جائیں تگڑا بندہ جس کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں ہمیں یہ ان کے ساتھ کو اونچی نیچی کر دے ان کی کوئی گڈی میں سکوٹر کڈ مارے بعد کو پتا چلے پائی جی یہ فل پین سمگل ہو گیا ہوا ڈالروں کے بورے میں یہ بھی ڈال دیں گے بڑی جگہ تلاش کی ہے اسمگل ہونے کے لیے ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا یعنی صرف بورے میں بھی ڈالروں کے ساتھ مجھے برداشت نہیں کر رہا دیکھو یار آج حسب ٹاک میں سب سے پہلی میل ہمیں ناروے سے آئی ہے اچھا لو جی پہلی میل ہی بہت دور سے آئی ہے ناروے سے کیا کہتے ہیں نارویجن میل والے جمیل صاحب ہیں اوسلو سے لکھ رہے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم وعلیکم السلام پا جمیل ٹھیک ٹھاک ہو اوسلو میں ٹھنڈ تو بڑی پڑ رہی ہوگی اچھا جنید انکل یہاں اوسلو میں سائیکل چلانے والوں کو بہت انکریج کیا جاتا ہے آپ نے بھی اپنے ایک پروگرام میں اس جانب توجہ دلوایا کہ بہت اچھا کیا مگر اصل مزہ تو تب آئے گا جب آپ بھی سائیکل چلانا شروع کریں اور جیسے کبھی کبھی کار میں آتے ہوئے آپ عزیزی صاحب کو پک کرتے ہوئے آتے ہیں ایسے ہی سائیکل پہ بھی پک کریں اصل فٹنس کا ٹیسٹ تو تب ہوگا بہت اچھی بات کی آپ نے ویسے میں کبھی کبھی سائیکل چلاتا ہوں اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں باقاعدگی سے روزانہ مطلب یہاں سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی سی سائیکلنگ کیا کروں لیکن یہ دوسری بات ہے نا اس کو ساتھ لانے والی اس کے لیے میرا خیال عام سائیکل پہ تو ممکن نہیں ہے جو پیچھے ہوتا ہے ریڑا لگا سرکس والی سائیکل یا جو جس پہ راس بیکریوں پہ لے کے جاتے ہیں وہ والی سائیکل لگتے تم بیکری والے ہی ہو چٹے سے یہ کیا بات ہے ہاں جو مکھن اور میدے کا کام کرتے ہیں نا وہ اکثر گورے لوگ ہوتے ہیں یاد ہے میں فیول گفتگو نہ شروع کر دیا کروں آگے سے کہو جی صاحب بسم اللہ میری سائیکل پہ آگے بیٹھے میں ان کو ضرور لے کے آؤں گا ان کو پوچھ لیں اس طرح کی بات کر دیں ان کو بھی پوچھ لیں اور سائیکل سے بھی پوچھ لیں یعنی خود خام خواہی فیصل قریشی بنا ہوا ہے سمارٹ سا اور مجھے علیحدہ ہی بیچ میں سے ظاہر شاہ سمجھنا شروع کر دیتا اچھا جی اسلام آباد سے ساریب لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم وعلیکم السلام کیا نام ان کا بتائیں اچھا یونیک نام ہے خوبصورت نام ہے اچھا لکھتے ہیں عزیزی انکل آپ لوگوں کے زمانے میں ٹیچرز اتنے سخت کیوں ہوا کرتے تھے ہمارا زمانہ کون سا ہے پوچھ رہے ہیں آپ سے یار یہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کے ہم جب عطا لیک ہوا کرتے تھے یار چلو اتنا دور نہ جاؤ تو چلو لیاقت علی خان کو تو ساتھ رکھو نا پڑے جی آگے لکھ رہے ہیں جیسا سنا ہے کہ آپ لوگ تو ان سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے جبکہ ہماری تو اپنے ٹیچرز کے ساتھ باتیں ہی ختم نہیں ہوتی اس کی کیا وجہ ہے عزیزی صاحب یہ سب کرنا بیٹا کہ آپ بھی ادھر پڑھنے نہیں جاتے باتیں کرنے جاتے ہو اور ٹیچر آپ کے بھی باتیں کرنے آتے ہیں پڑھانے نہیں آتے یہ کون سی اچھی بات بتا رہے ہو بیٹا کہ ہماری باتیں نہیں ختم ہوتی فیسیں دے دے کے تمہارے والدین تھک جاتے ہیں ادھر بیٹھ کے پڑھا کرو باتیں کس لیے کرتے ہو اس وقت اگر استاد سخت تھے تو تبھی عیی جیسے عییم لوگ پیدا ہوئے ہیں نا چپ رہنا اب تمہاری مہربانی اوپر کر دیں اچھا ہم نے جب بھی اساتذہ کے کم ہوتے ہوئے احترام کی نشاندہی کی ہے اس پر بات کی ہے تو ہم نے دانستہ طور پر اساتذہ کے رویے پر تنقید نہیں کی حالانکہ اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ اساتذہ کا بھی اب وہ رویہ نہیں رہا طالب علموں کو ڈیل کرتے ہوئے جو پہلے ہوا کرتا تھا جی یار آج میرا خیال ہے کوئی 30 کچھ سال بعد میرے استاد محترم جناب ماسٹر انور صاحب کا فون آیا مجھے ان بیچاروں کی آنکھیں بھی خراب ہو گئی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور ان کی نظر ٹھیک کرے بڑی دعا کیا میں نے تو اس وقت سے ایمان سے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی اپنا بہت ہی ہمدرد آدمی گفتگو کر رہے ہیں ویسے استاد بھی ایسے تھے نا جی کہ باقاعدہ جب مارتے بھی تھے تو لگتا تھا کہ یہ اندر سے اپنے دکھ سے اور
चाहत से मार रहे हैं कि ये क्यों नहीं ठीक हो पढ़ जाए, रहा, बिल्कुल, अजीम बंदा क्यों नहीं बनेगा ये। अच्छा, मेरे अंदर भी ये दुख है वैसे तुम्हारे हवाले से अभी भी। क्या मैं भी अपना दुख का इजहार कर लूं? क्या बताओ, नो प्रॉब्लम, ऐसी कौन सी बात है, निकालो अपने कथार से, क्या दुख है तुम्हें? नहीं, उसी तरह निकालूं जिस तरह तुम्हारे असातिज़ा निकालते। मारने वाला, अकल किया करो यार। अच्छा जी, इन्होंने एक बड़ी उस प्यारी सी वक्त तो चलो 2 मिनट बाद हाथ ठीक हो जाते थे, इस उम्र तो नील पड़ा हुआ 2 महीने नहीं जाता। नील से कपड़े धो लेना यार। जुगत से नहीं बाहर जाना, तगड़ा सा सखावत नाज बन गया। अच्छा, इन्होंने आगे लिखा है, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने टीचर्स का बिला वजह खौफ बना रखा है, वेरेज बच्चों को ये फील नहीं करना चाहिए। खौफ से ज्यादा टीचर का एहतराम होना चाहिए बच्चों के अंदर, जी, वो जी। एहतराम नहीं है। हाँ हाँ हाँ। कराची से अमजद खान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम अमजद खान साहब, आपकी फिल्म शोले देखी थी, बड़ा मजा आया। अच्छा sorry, अल्लाह ये तो बख्शे, वो कराची बहुत हो के गए हैं, हैं, ये कराची के हैं। अल्लाह ताला इनको जिंदगी से आमीन तंदुरुस्ती दे। आमीन। अजीजी अंकल, ये हमारी आजकल की पूरी यूथ को इंडियन हीरो बनने का क्या भूत सवार हो गया है, जिसे देखो सलमान खान, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन जैसा नजर आने की कोशिश में लगा हुआ है। क्या हमारे पास हीरोज की कोई कमी है? जो कौन सी कमी है हमारे यहाँ हीरोज की? हाँ देखो, सामने फिल्म हर वक्त देखता नहीं रहता नहीं, है एक मिनट बेचारा। मैं बता देती हूँ, 2 तो हमारे शो में ही है। इसी तरह उड़े हैं सारे। हाँ, ये फूंके ही यादा मारी है मैंने, फूकों से ये चिराग बुझा। ये शुरू में मेरे येन में था, बुझ गया ना चिराग, मथे पीछे हो गया। ऐसा वो रब्बो नाम रात उसने आदत डाली है सबको, वो दूसरी तरह लड़का है माशाल्लाह। अहमद जमाल फैसलाबाद से लिखते हैं, अजीजी अंकल, मैंने अपनी क्लास प्रेजेंटेशन में पार्किंग प्रॉब्लम की मिसाल देते हुए कहा है कि देखिए ये मसला इतना हो गया है कि अजीजी अंकल को अपना स्कूटर स्टूडियो में पार्क करना पड़ता है। अब मुझे ये नहीं पता कि आपको वाकई पार्किंग का मसला दरपेश है या आपको किसी पर एतबार नहीं रहा। अच्छा सवाल है। बेटा, इसका मतलब मैं यही कहूंगा कि कुछ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂटर नाल खड़ा करने का शौक भी सी। असल में बेटे ये जो मेरा स्कूटर है ना, इसकी घोड़े जैसी आदत है और ये दौड़ता भी घोड़े की तरह है। एक कबूतर, एक घोड़ा और एक मेरा स्कूटर, इनको छोड़ देना खुला तो ये सीधा वहां जाके खड़े होते हैं जहाँ मालिक चाह रहा होता है। वैसे तो अल्लाह ताला के फजलो करम से पार्किंग हमारी बाहर काफी ज्यादा है, मगर चंद नाम निहाद लोग जो हैं उन्होंने सिक्योरिटी वाले लड़कों के साथ मिलके मेरे स्कूटर की हवा निकालनी शुरू कर दी, तो इसलिए अब मैं इसे अंदर ले आता हूं। हवा निकाली ना, तुम्हारे स्कूटर की हवा चोरी करना शुरू कर दी। हेलो, आज बता रहा है, उस दिन नहीं इसने मुझे बताया। एक दिन सिक्योरिटी वालों से लड़ना शुरू कर दिया, कहता तुम लोगों ने मेरे स्कूटर की आवाज चोरी की है। हाँ, तो हो जाती है ना, गुब्बारों में भर के तो ले जाते हैं लोग। उन्होंने कहा अच्छा जी आप अपना शॉपर ले आए, हम वापस कर देते हैं। मैं इसलिए अब स्कूटर अंदर ही ले आता हूँ, एमडी साहब को शिकायत करता हूँ तो वो फिर अफसर बंदे हैं, उन्होंने झाड़ा, उन्होंने कहा कि खुद हिफाजत किया करो अपने स्कूटर की। अब मैंने ऊपर लिखा दिया हुआ कि स्कूटर अपनी खुद हिफाजत करे। अब इधर ठीक है ये। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, ये कुछ अरसा पहले हमने एक सेगमेंट किया था, एक गुफ्तगू की थी एक टॉपिक पे कि जो घर में बेरोजगार बंदा होता है, जिसको बेचारे को भी रोजगार नहीं मिलता या नौकरी या जॉब या कोई काम वगैरह नहीं जिसका होता, उसके साथ घर वालों का बिहेव कैसा होना चाहिए, उसको किस तरह हैंडल किया जाए। अल्लाह ना करे बेरोजगारी से तंग आके लोग कोई गलत कदम भी उठा लेते हैं, खुदकुशियां भी करते हैं, इधर उधर मेंटली बड़े सख्त अपसेट हो जाते हैं, पागलपन बेचारों में आ जाता है। और इस मुश्किल वक्त में घर वालों को उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, उसको तसल्लियां भी देनी चाहिए और उसको ताने नहीं देने चाहिए, उसको इस तरह का माहौल दें कि वो मेंटली बेचारा अपसेट ना हो, मेहनत करता रहे और बार बार उसकी बेरोजगारी को मेंशन ना किया जाए। जी जी जी, इसी हवाले से मेरे येन में ये भी आता है कि जो बेरोजगार है ना, उनके भी कुछ फराइज हैं, उनको भी कुछ ना कुछ बताना चाहिए कि वो कैसे बिहेव करें बाकी लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि होते तो बाकी भी इंसान ही और ये भी इंसान है। बेरोजगार मैंने देखा अक्सर लोग जो है ना, वो परेशानी के आलम में सबसे पहली बात तो ये है कि चिड़चिड़े बड़े हो जाते हैं।
ایویں خام خواہ ہر ایک سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. اگر ان سے کہہ دینا والدہ صاحبہ کہہ دیں کہ جا پتر جا کے سبزی کو چلایا ویلا بیٹھے ہیں, اس بات پہ ہی لڑ پڑیں گے کہ تجھے سارا کام مجھے ہی کہتے ہیں آپ لوگ, میں اس لیے کہ میں ویلا ہوں مجھے تانے دیتے ہیں. ویلے تو ہو تم بھائی ویلے ہو تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. تمہیں والدہ صاحبہ کہہ رہی ہیں, کو گلی کی غیر عورت یا کو اللہ معاف کرے کو دشمن نہیں تمہیں کہہ رہا, تمہاری والدہ تمہیں کہہ رہی ہیں اگر ساتھ انہوں نے اتنی بات کر دی ہے تو ہو تم ویلے جا کے لے آؤ, کوئی ایسی بات کوئی شان میں فرق نہیں پڑتا, شان میں فرق نہیں پڑتا. یا ارد گرد جو بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ لڑتا رہتا ہے وہ بندہ. آپ لوگ چونکہ کماتے ہیں, میں کماتا نہیں, اس لیے آپ میرے ساتھ ذرا تکھے بولتے ہیں, میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. بھئی ایسی بات نہیں ہوتی. بہن بھائی جو ہیں وہ بالکل ایسا نہیں سوچتے کہ یہ ویلا ہے تو اس کی قدر نہیں ہے. جب گھر میں کوئی بے روزگار ہوتا ہے تو دراصل اس یعنی مشکل وقت سے صرف وہ ایک شخص نہیں گزر رہا ہوتا, وہ شاید کم اس تکلیف کا انداز, اس کو کم تکلیف ہوتی ہے جتنا اس سے کہیں زیادہ اس کے گھر والوں کو اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. خاص طور پہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو بیوی بیچاری بڑی سخت پریشان ہوتی ہے کہ میرا خامند جو ہے اس کا کوئی روزگار نہیں ہے, ظاہر ہے اس نے بچے پالنے ہیں, گھر سنبھالنا ہے اور خامد کے پیسوں سے ہی سنبھالنا ہے. خاص طور پہ وہ خواتین جو خامد پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہیں. اور پھر والدہ محترمہ, ماں کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ میرا 4 بچوں میں سے ایک نہیں کما رہا یا 3 بچوں میں سے ایک نہیں کما رہا. اس کے لیے وہ بڑی پریشانی والی حالت ہوتی ہے. اور والد صاحب بھی, بھائی بھی سگے جو ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یار اگر ہم سارے سیٹ ہیں تو ہمارا یہ بھائی کیوں نہیں سیٹ ہو رہا. اس لیے وہ کسی وقت اگر آپ کو کلپتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو اس سے چڑھنا نہیں چاہیے. ایک اور بات جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ یہ بے روزگاری کی وجہ سے لوگ بے راہ روی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. مثلا بے شمار دفعہ یہ ڈسکس ہوتا ہے جی کہ یہ جو اللہ نہ کرے ینگ لڑکے کئی بے روزگار ڈکیتیاں شروع کر دیتے ہیں, رازنی شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی میرا خیال ہے کہ کوئی عقل مندی والی کیا انسانوں والی بات بھی نہیں ہے. یہ انسان نہیں ایسے کرتے, یہ تو جانور آپس میں خوراک کے لیے لڑتے ہیں یا رزق کھانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کر رہے ہوتے ہیں. انسان کا تو یہ شیوا ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ کسی جاب کو کوئی مطلب حد تک نہ سمجھے, کسی مطلب یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ کسی شخص نے اگر ایم اے کیا ہے تو اس نے اپنے کیریئر کا آغاز جو ہے وہ 17ویں گریڈ کی نوکری سے ہی کرنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے. میرا مطلب ہے کہ نوکری سے ہی کرنا ہے, دکانداری سے نہیں کرنا. میں نے جاب, کئی لڑکے میں نے دیکھا جی میں نے سی ایس ایس ہی کرنا, اور سی ایس ایس کے چکر میں اللہ پاک معاف کرے, اللہ معاف کرے, وہ اپنی صحت برباد کر بیٹھتے ہیں, اپنا دماغ خراب کر بیٹھتے ہیں, پاگل سے ہو جاتے ہیں بیچارے. کوئی ایسی بات نہیں یار, سی ایس ایس ہی سارے زندگی سے گزارتے ہیں, باقی لوگ نہیں گزارتے. اچھا, جو میں پہلی بات کر رہا تھا اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے, یہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. قرآن شریف میں باقاعدہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ اپنے مخصوص رزق کو ناجائز طریقوں سے حاصل کر کے حرام مت کرو. مخصوص ہے رزق, یہ اللہ پاک نے لکھ دیا ہوا ہے اور قرآن شریف میں بھی فرما دیا ہے. آپ کا رزق مخصوص ہے, آپ کو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. 6 مہینے اگر ویلے ہیں تو اگلے 6 مہینے آپ کو اس 6 مہینے والا بھی مل جانا ہے. صبر سے کام لیں. اور یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں, کیا فرمایا آپ نے ابھی؟ سر میں نے یہ عرض کیا ہے کہ کسی جاب کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. بے روزگاری کا خاتمہ از خود کرنا چاہیے کہ میں کوئی بھی چھوٹا موٹا کام, ظاہر ہے کہ یہ کہنا آسان ہے لیکن کسی دوسرے کے لیے اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کسی ایک بہت تعلیم یافتہ آدمی کے لیے یا کوئی بہت ہنرمند آدمی ہے, وہ کسی اگر جاب کو اپنے لیے یعنی یہ سمجھتا ہے کہ میری یہ حد تک ہے اور ہم اس کو یہ سجیسٹ کریں کہ کسی کام سے سٹارٹ کر لو, یہ کام کہنے میں اور یہ سجیسٹ کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی تو اپنی بے روزگاری کا جو اگر وہ خود خاتمہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو میرا خیال انیشیٹو لینا چاہیے اور کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر لینا چاہیے. یار ایک دفعہ تم نے, اللہ تمہیں زندگی دے اور توتے عنایت کرے اللہ پاک, تم نے ایک دفعہ یہاں پہ گفتگو کی تھی کہ یہ پرندے پالنے کا کام بہت اچھا ہے, یہ گھر میں ہی ہو جاتا ہے یہ وہ. تم یقین کرو گے کہ میں قصور میں گیا ہوا تھا, ہمارے وہاں بھائی ہیں کہ شاہد صاحب, بدر صاحب, ان سے ملنے کے لیے. ان کا ایک ہمسایا تھا, وہ مجھے دیکھ کے نسایا, کہتا بھائی جان ذرا میرے گھر کا چکر لگا لے.
میں نے کہا چلو یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے یہ مسائل ہیں. میں گیا ہوں تو وہ لڑکا اسٹوڈنٹ تھا، ینگ ایج کا، کچھ زیادہ سے زیادہ 21-22 سال اس کی عمر ہوگی. کہتا ہے جی آپ نے تو میرا ایسا بھلا کر دیا ہے، اللہ پاک نے ایسی مہربانی فرما دی ہے. وہ پا جنید نے جو گفتگو کی اس سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں. میں نے کہا جی کیا مطلب؟ چھوٹا سا ایک نا جی ڈیوڑی ٹائپ کمرہ تھا اس کی سیڑھیوں کے اوپر. وہ ڈیوڑی ٹائپ جو کمرہ تھا نا جی، اس کے اندر اس نے چھوٹی چھوٹی لکڑی کی خود ہی وہ کریٹ نہیں ہوتے یہ فروٹ والے، ان کو توڑ پن کر کے تو کھانے سے بڑھائے ہوئے تھے. آگے اس نے جالی سی لگائی ہوئی تھی، اور وہ جو طوطے ہوتے ہیں آسٹریلین چھوٹے، ہاں وہ کتنے سارے ایسے چہک رہے. میں اوپر گیا، شور مچا دیا انہوں نے، یہ انکل آ گئے. عزیزی انکل یہاں بھی آ گئے. تو نہیں کہا تھا، بچوں نے شور مچا دیا. تو میں اتنا حیران ہوا. کہتا ہے جی لو جناب میں نے اپنی فیس اس مہینے کی یہ طوطوں سے نکال لی. بالکل ایسا ہی. کہتا میں بڑا پریشان تھا، میں چاہ رہا تھا کہ ابھی پڑھتا جاؤں. تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ فیس کہہ رہے تھے یار تمہاری یاد ہے میں نے طوطے بیچ کے فیس نکال لی. اس کو کہنا ہے کہ 2 طوطے میرا کمیشن مجھے دے دے. بہت اچھا یار. ایسے بے شمار کام ہے جو گھر میں رہ کر آپ کر سکتے ہیں. یہ پلانٹ سے ریلیٹڈ کام ہے. گھر میں کاٹیج انڈسٹری آپ چھوٹے موٹے لیول پر آپ کام کرنا شروع کریں. اور پاکستانیوں سے زیادہ محنتی قوم اس میرا خیال گھر سے باہر جا کے، گھر سے باہر بھی، کوئی اس میں بنا کون سا. میں تو کہتا ہوں کہ ایمان سے پڑھا لکھا بندہ بھی جو ہے نا، اس کو یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ میں یہ ہوٹل پہ جاب کروں یا میں یہ کسی دکان پہ جاب کروں. میں نے باہر کے ملکوں میں سنا ہے باپ کا 5 سٹار ہوٹل ہوتا ہے اور بیٹی سکی اسی کے اندر ملازمت کر رہی ہوتی ہے. یہ کون سی بات؟ ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آج کافی دنوں بعد آپ کی پرزور فرمائش پر ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں ہمارے خاص مہمان عزیزی کے بڑے تایا جان. جان کڈ لیا بئی مانا وے جان والی گل کر کے. میں نے کہا یہ جو آپ نے تایا جان کہا ہے یہ جان کے کہا ہے یا منہ سے نکل گیا ہے؟ نہیں میں نے جان کے کہا. بڑی مہربانی جناب آپ کی. میں نے پہلی دفعہ تایا کے ساتھ جان لگا ہوا دیکھا ہے، ورنہ ہر بندے نے تایا ہی کہا ہے. وڈا تایا آ گیا، وڈا تایا چلا گیا، وڈا تایا بہ گیا، وڈا تایا کھلو گیا. وڈا تایا آپ کے نام کا حصہ بن چکا. ہاں یہ تو نام کا حصہ بعد میں بنا ہے نا. آپ یقین کریں جنید صاحب کہ یہ وڈا تایا لفظ میں نے اتنی دفعہ سنا ہے کہ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا نا تو دائی نے باہر آ کے میرے والد محترم کو یہی کہا ہوگا کہ جناب چوری صاحب مبارک ہو آپ کے گھر وڈا تایا ہوا ہے. بہت سنا یہ وڈا تایا وڈا تایا وڈا تایا. کئی دفعہ لوگوں نے مجھے کافی تایا ہے یہ کہہ کے چھیڑنا بھی شروع ہو جاتے ہیں. جان ویسے آپ نے پہلی دفعہ کہا ہے ساتھ. اچھا تایا جان آپ مجھے بھی تایا جان کہتے ہوئے عجیب سا لگ رہا ہے. اچھا تایا جی آپ پیدا کہاں ہوئے تھے، کب ہوئے تھے؟ تاریخ کا تو مجھے نہیں پتا جی میں کب پیدا ہوا تھا. اندازہ ہی لگاتے تھے پرانے بزرگ. تو میرے والد مرحوم نے اللہ بخشے مجھے بتایا تھا کہ وڈے تائے جس دن تم پیدا ہوئے تھے اس سے اگلے دن دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی آپ کے آنے سے. میں نے بھی یہی کہا. میں نے کہا یہ جھگڑے کی وجہ میں ہی بنا تھا. کہتی ہیں نہیں ویسے مجھے یادداشت کے طور پہ ذہن میں محفوظ ہے کہ تمہارے پیدا ہونے کے اگلے دن دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تھی. بڑی اچھی طرح مجھے یہ جو اپنا اندازہ پنڈ کے بندے اسی طرح لگاتے ہیں. اور والد صاحب اللہ بخشے فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے چھوٹا بھائی تھا نا یعنی عزیزی کا چھوٹا تایا وہ علامہ اقبال صاحب مرحوم کے فوت ہونے سے 3 دن پہلے پیدا ہوا تھا. اسی طرح بھائی یاد آتی ہیں چیزیں. اور جو عزیزی کے والد ہیں مرحوم میرے چھوٹے بھائی تیسری جگہ وہ جب پیدا ہوئے تھے والد مرحوم بتاتے ہیں کہ اس ہفتے ہندوستان میں کچی ٹاکی پہلی دفعہ لگی. میں نے آپ کی تاریخ پیدائش پوچھی ہے آپ نے فلم ہسٹری بتانا شروع کر دی. اچھا باقی بھائیوں کی نہیں بتانی مجھے ساتھ ساتھ آپ بتاتے جائیں. مجھے چونکہ تجربہ نہیں ہے یہ ٹیلی ویژن کے اوپر گفتگو کرنے کا. اچھا تایا جی آپ کو اس کا مطلب ہے کسی کی بھی تاریخ پیدائش یاد نہیں ہے؟ کتنا اچھا لگتا ہے ان کے منہ سے تایا جی. ایک آپ بھی کہتے ہیں تایا جی دکھ ہوتا ہے. اور جی ہمارے گاؤں میں واقعات جو ہیں وہ اسی طرح یاد رکھے جاتے ہیں حوالوں سے. اچھا تاریخ کسی کی نہیں یاد ہوتی. مجھے بڑی
اچھی طرح یاد ہے میری والدہ مرحومہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ بیٹے جب تمہاری چھوٹی پھوپھی پیدا ہوئی تھی اس وقت خربوزیوں کا موسم تھا. اچھا اب میں بحث کروں, میں نے کہا ماں جی خربوزیوں کا موسم تو ہر سال آتا ہے, ہماری کتنی کو پھوپھیاں ہیں چھوٹی. آگے سے منطق کیا پیش کرتی ہیں مرحومہ کہ بیٹا جب تمہاری چھوٹی پھوپھی پیدا ہوئی تھی اس سال پھکے خربوزے آئے تھے. اچھا یقین کرو میں جب بھی پھکا خربوزہ کھاتا ہوں میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ابھی اطلاع ملے گی کہ دادی کے گھر چھوٹی پھوپھی پیدا ہوئی. چلو اپنا مجھے یاد آیا جی, وہ عزیز جی کدھر ہے جی؟ آ جائے گا بھی, آ جائے گا. اچھا طاہر جی آپ اپنی باتوں سے کوئی شریف آدمی نہیں لگتے مجھے. نہیں ایسی بات نہیں, میں ایک معزز آدمی ہوں اپنے پنڈ کا, اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 6-7 سال میں لمبردار بھی رہا ہوا. اچھا ہاں بڑی عزت ہے میری. جس پنڈ کے اندر سائیکل سوکل چوری کر لینے سے یا کسی کی کوڑی کھول لینے سے عزت کٹتی نہیں ہے. چور کی عزت نہیں کم ہوتی؟ نہیں سائیکل کی, چور کی تو ظاہر ہے جو بندہ چوری کر رہا ہے اس کی تو کوئی عزت نہیں ہے. تو میں نے کبھی ایسا کام کیا نہیں ہے. ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گاؤں کے طریقے کار کچھ اور ہوتے ہیں. اچھا طاہر جی یہ فرمائیں کہ آج شہر کا چکر کیسے لگا؟ میں شہر ڈاکٹر کو آنکھ دکھانے کے لیے آیا تھا. آنکھیں نہیں, آنکھ دکھانے. جالا سا آتا ہے آنکھوں کے سامنے. ہاں کرمالی مانتی نہیں. میں نے پرسوں چوتھ کہا, میں نے کہا میری آنکھوں کے سامنے جالا سا آ رہا ہے, تو میرے ہاتھ میں بو کر دے کے کہنے لگی سچی مچی جالا لگا ہوا ہے, تمہارا قد لمبا ہے, صاف کرو. چھت کا جالا تو صاف ہو گیا مگر میری آنکھوں کے سامنے ابھی جالا ہے. مانتی نہیں تھی, پھر میں اس سے چوری نکل آیا ہوں. اچھا اب بس دعا کریں کہ میں واپس جاؤں تو زندہ بچ گئی ہو. اللہ خیر کرے. محبت بڑی کرتی ہے. اچھا 2 دفعہ میں بغیر بتائے گھر سے نکلا ہوں تو پیچھے سے بے ہوش ہو جاتی ہے, اور ہوش میں نہیں آتی جب تک میں نہ جا کے چھٹے ماروں پانی کے. تو آپ کو تسلی ہوگی, ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے؟ نہیں جی, میں اسی لیے یہ اپنا جناد صاحب کو فون کر کے ادھر حاضر ہوا ہوں کہ یہ بھی گفتگو کریں. بہت بری حالت ہے اسپتالوں میں. ہاں یہ تو ہے. اتنی دور سے ہم گاؤں کے لوگ جب اسپتال میں آتے ہیں ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے, آگے سے ڈاکٹر کا ٹائم ابھی ہو بھی تو وہ پرچی دینے والے ہی نخرے شروع کر دیتے ہیں, جی ٹائم ختم ہو گیا چلو جاؤ کل آؤ. یہ ذرا اپنے پروگرام میں اور اپنے ٹیلی ویژن کے اندر لوگوں کو یہ سبق دیں کہ جو لوگ بڑی دور سے آتے ہیں اسپتال میں چیک اپ کے لیے ان کے ساتھ زیادتی نہ کیا کریں. جی ہم اسپتالوں کے علاوہ بھی جو سرکاری افسران ہیں, سرکاری ملازمین ہیں یا دیگر شعبہ زندگی سے متعلق لوگ ہیں, ان کی خدمت میں بھی بارہا یہ بات عرض کر چکے ہیں. جو دور دراز سے علاقوں سے لوگ آتے ہیں, کم از کم ان لوگوں کو ان کا احساس کرنا چاہیے. صحیح عوام کہتی ہے کہ ٹیلی ویژن والے خام خواہ بات بڑھانی شروع کر دیتے ہیں. میں نے صرف اسپتال کا کہا ہے آپ کو, آپ نے سارے سرکاری ملازم اس میں لیمب دیے ہیں, ان کا بارے میں پھر کبھی بتاؤں گا. چلیں ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا. یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.